بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کی روح میں تازگی محسوس ہوگی۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک مقدس چراغے کا ہے۔ تو تمام عاشقان رسول اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیے۔ پیارے دوستو، ایک چرواہا تھا جس نے نہ اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی خبر دی۔ اس مقدس چرواہے کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل دیکھیں۔ اسے سمجھنے کے لیے پیارے دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے جا کر ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے جا کر پوچھنے لگا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے دل میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو جب اس نے دیکھا کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا، خیر وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام اسے دیا۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا، آپ مجھ سے مذاق کرنے لگے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو بھی آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالی سفیدی سے بدل دے گا اور تمہارے بدن سے آ رہی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس چرواہے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت سے کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھوا لوں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد کے لیے شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میرے لیے ضمانت دیں گے؟ تو اس چرواہے کی بات سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو سے تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ کیونکہ وہ چرواہا بکریاں چراتا تھا اور وہ بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائے ہو،
ان کو جا کر واپس کر دو، اسی لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے اور مسلمان امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال تو مال غنیمت ہے، لیکن کیونکہ وہ چرواہا بکریاں کانٹریکٹ پر لے کر آیا تھا، یہودیوں کی وہ بکریاں تھیں، چرواہا تو صرف کانٹریکٹ بیس پہ کام کیا کرتا تھا، اسی لیے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو اور پھر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ وہ چرواہا گیا اور اس نے جا کر وہ بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہوا اور جنگ میں شہادت نوش کی، یعنی شہید ہو گیا۔ تو آپ جنگ ختم ہوئی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگ گئے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں معلوم یہ شخص کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھا دو۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو اچھے سے پہچانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ چرواہا ہے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک حج بھی ادا نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی ہے اور اس شخص کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، موت اپنے مقرر وقت پہ ضرور آنی ہے، نہ ہی ایک لمحے پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ لمحے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اس کو موت ایسے وقت ایسی جگہ آئی کہ وہ بندہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، ان کا عاشق بن چکا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا، اسی لیے فرماتے ہیں اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ موت کے آخری وقت کے بارے میں سن کر لرز جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ پیارے دوستو، انسان کو اپنی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج اور اپنی نیکیوں پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک ویڈیوز پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔